امیجن کر کے دیکھیں کہ ایک صحابی نے جب یہ منظر دیکھے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی نیت باندھی اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں عرش پر، اللہ کے نبی جس طریقے سے میں آگے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو ہمارے چینل بی اما پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے 12 ربیع الاول کے حوالے سے، مقدس تاریخ ہے اور مقدس دن ہے، تو ہم چاہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ کچھ چھوٹی بات ہو جائے ہماری۔ تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے سمیر بھائی جی، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اچھا، تو آپ نے امیجن کر کے دیکھیں کہ ایک صحابی نے جب یہ منظر دیکھے ہوں گے تو وہ کیا منظر رہے ہوں گے کہ انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ لایا گیا جی پانی کا، اچھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک یعنی انگلی مبارک اس پانی مقدس کے اندر ڈالی، اور اتنی انگلیوں کو ڈالنا تھا کہ یہ سمجھ لیں اس میں پانی کے چشمے ابھر کے آ گئے ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اور انس ابن مالک کہتے ہیں کہ انس ابن مالک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ کتنا پانی ہوگا؟ ایک اندازہ انسان پوچھتا ہے نا کہ جب اتنے چشمے پھوٹے اور اتنے سارے صحابہ نے پیے پانی تو وہ کتنا پانی ہوگا، تو کتنا پانی ہوگا؟ تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ وہ اتنا پانی تھا کہ اگر ہم 1,00,000 کے برابر بھی ہوتے تو بھی وہ زیادہ تھا، اللہ اکبر، تو بھی زیادہ تھا۔ مطلب آپ امیجن کر کے دیکھیں جس صحابی نے یہ منظر آنکھوں کے سامنے دیکھے ہوں گے کتنا بڑا لیول ہے۔ اللہ کے نبی جس طریقے سے آگے سے دیکھتے تھے، اب جیسے ایک عام انسان جیسے ایک وہ 180 ڈگری کی دیکھتا ہے، 180 ڈگری دیکھتا ہے، تو یہ نا وہ جس طریقے سے میں آگے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ کی شان ہے کہ آپ مصلی سے 2 قدم آگے بڑھے، جی جی، تو اور پھر 2 قدم آگے بڑھنے کے بعد پھر وہ پیچھے ہٹے، تو جب نماز پوری مکمل ہو گئی جی، تو اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ پہلے آگے بڑھے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے، تو یہ کیا بات ہے کہ جب میں آگے بڑھا تو میرے کو جنت دکھائی گئی، اللہ اکبر، تو میرا جی چاہا کہ میں اور آگے جاؤں، پھر جیسے ہی میں نے آگے بڑھنا چاہا تو پھر میرے کو جہنم دکھائی، تو میں نے اپنا قدم پیچھے کر دیا۔ اللہ کے نبی نماز میں جنت اور جہنم دیکھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ حدیث میں آتا ہے سمیر بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے، غالباً ظہر یا عصر کی نماز تھی، جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی نیت باندھی اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں عرش پر اور اللہ کی جنتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو جنت میں ایک درخت لگا ہوا ہے انگور کا، جی، اور وہ لٹک رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ میں اس کو توڑ لوں۔ ہاں، آپ نے خواہش کی کہ میں اس کو توڑ لوں اور اپنے ساتھ ساتھ توڑ لوں اور تمہیں بھی کھلاؤں، آپ نے یہ سوچا، لیکن پھر آپ نے اس جو ہے ارادے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے یہ حدیث بیان کری، تو صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ اگر میں وہ انگور توڑ لیتا تو تم زندگی بھر کھاتے رہتے، ہم بھی کھاتے رہتے، اگر وہ بھائی جنت کو تو فنا ہے نہیں ہے نہ جنت کے درختوں کو فنا ہے، تو وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر توڑ لیتے یا اس کا پھل اگر توڑ لیتے تو وہ آج ہم بھی کھا رہے ہوتے۔ سمجھ لیجیے کتنے بڑے مزے کی بات ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے تھے، تو سحری تو حضرت بلال آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت مکمل ہو گیا، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا پینا بند کر دیں، تو آپ چلے گئے اذان دینے۔ پھر حضرت بلال کو دھیان آیا کہ ایک بار اور دیکھ آؤں، کیا پتا آپ نے کھانا پینا بند کیا ہی نہیں کیا، تو آپ گئے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، سحری کر رہے تھے، جی جی، تو حضرت بلال نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ صبح ہو گئی، تو آپ نے کھانے پہ سے ہاتھ پیچھے اٹھا لیا، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال اگر تو قسم نہ کھاتا تو میں جب تک کھاتا رہتا جب تک صبح نہیں ہوتی۔ معجزات ہیں بھائی، میں جب تک کھاتا رہتا جب تک صبح نہیں ہوتی، تو نے قسم کھائی تو تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، اس لیے اللہ کے نبی کیسی لاج رکھ۔ آج کا دن بہت مبارک دن ہے اور درود و سلام کے ساتھ ہی یہ دن گزارنا چاہیے۔ اس مبارک تاریخ کو بے حرمتی کی طرح نہ لے جائیں اور کس طریقے سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں چلیں، عہد کریں، نماز کی طرف متوجہ ہوں، اپنے بھائی جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو نماز کے قریب نہ آ پاتے ہیں کام کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس تاریخ کے
वसीले से कि इंसान अपने नमाज की तरफ मुतवज्जह हो, नमाज की तरफ आए। कि आज के दिन उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत हुई और उनके साथ उनका अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उनकी उम्मत में बहुत शुक्र है पैदा किया हमें, बहुत शुक्र अल्लाह, और उन कलमा हमें नसीब हुआ बिना मेहनत के। बेशक आज का मुबारक दिन, और आपने हर हफ्ते पीर का रोज़ा इसी वजह से रखा, विलादत का दिन रख के हर हफ्ते कि मेरी आज का विलादत का दिन है, तो मैं हर पीर का रोज़ा, हर मंडे का रोज़ा रखते थे। जाहिर सी बात है अब तो देखने को ये मिल रहा है कि जो है इंसान सारे एहतमाम कर लेता है लेकिन नमाज से दूर हो जाता है, जबकि असल काम वही है। रोडों पे घूम रहे हैं, अच्छी बात है, अगर आप पाकी के साथ व वजू के साथ दुरूद व सलाम के साथ अगर आप निकल रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। और अगर आप उन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक, उनका नाम ऐसी चीज़ के साथ ले रहे हैं जो अल्लाह के नबी नापसंद करी, डांस, डीजे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अल्लाह डीजे चलता है बाकायदा। गौर फिक्र का ये मामला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप किस तरीके से ले रहे हैं, फ़र्क ये पड़ता है। ताज़ीम दो अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं कि आप उनका नाम डीजे के साथ इस तरीके से, तो इंसान को गौर फिक्र करना चाहिए कि आज के दिन वो अगर ये अमल कर रहा है तो इससे तो बेवकूफ़ी कर रहा है, मोहब्बत जाहिर नहीं हो रही। हाँ, अगर वो आज के दिन कोई ऐसा अहद कर ले कि आज के दिन से मैं कोई एक सुन्नत ऐसी लाजिम करूँगा अपने ऊपर, पूरी पक्की कर लूँगा जो मौत तक मेरे से ना छूटे, और या मैं आज से नमाज नहीं छोड़ूंगा, आज से नमाज नहीं छोड़ूंगा। और जैसे कि अगर आप निकले हुए हैं, कोई मसला नहीं है, पर आपका जहन इतना मजबूत होना चाहिए उस रोड पर या उस भीड़ में कि जैसे ही हैया सलाह की आवाज़ आए, आवाज़ कानों तक आए, आप उस भीड़ को छोड़ के जाने की आप में कुव्वत हो और नमाज की तरफ जी, कि नहीं अब तो अल्लाह का फरमान आ गया और अल्लाह के नबी की आंखों की ठंडक नमाज है, उसका फरमान आ गया, तो हाँ सारे काम अब तो बाद में है, तो मैं पहले नमाज अदा करूँगा। अल्लाह के नबी की आंखों की ठंडक नमाज है। अगर आप उस दिन भी अगर नमाज ना पढ़ें और पूरा वक्त किसी और चीज़ों में निकाल दें तो वो दिन आपने इस अजीम दिन को और एक बाबरकत दिन को खो दिया। सही बात। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद सलाम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इंसान अपने मन में टारगेट करे कल के दिन, आज के दिन, कि मेरे को 3000 बार, 4000 बार या 5000 बार दुरूद सलाम भेजना ही भेजना है। जैसे एक शेर है ना इमाम अहमद रज़ा ख़ान का, जी माशाल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनका एक शेर है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। आहा, ये शेर ऐसा है कि इंसान अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करे, तारीफ है ना, जितना हो सकता है तारीफ बयान करे और बयान करे, तारीफ बयान, ज़िक्र और अस्कार में रहे, किसी को तकलीफ नहीं ना दे। हाँ, आपके पर्सनालिटी से किसी और को तकलीफ ना हो, ये भी आप ध्यान रखें। एक जिन्न को निकालने वाला एक दिमाग नाम का शख्स था। क्या? दिमाग मतलब वैसे तो हम उर्दू में उसको दिमाग कहेंगे और अरबी में बनता है दिमाग। तो मक्का में किसी ने ये उनको खबर दी कि यहाँ पर एक ऐसे शख्स रहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो पता नहीं कैसी बातें करते हैं। तो लोगों की जब खबरें उनके पास पहुँची तो वो मक्का आए। तो वो मक्का आए तो उन्होंने जो है पूछा कि उनका वो कहाँ मिलेंगे, कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए। अब वो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने फरमाया कि मैंने सुना है कि आपके ऊपर कुछ साया वगैरह है। अच्छा। हाँ जी। तो बड़ा ही मज़े का वाक़या है, बड़ा ही मज़े की हदीस आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह ईमान ताज़ा होगा। तो वो मक्के में आए तो उन्होंने पता करा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर का है। जब वो आपके सामने आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सुना है कि आप जो है तरह तरह की बातें करते हैं, जैसा मैंने सुना है। तो ज़रा आप वो बातें मुझे भी बताएं, ज़रा कौन सी बातें करते हैं आप बातें कौन सी करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे 3 बार फरमाया कि मैं बताऊँ क्या करता हूँ, मतलब मैं अपनी तालीम बताऊँ या फिर मैं अब जिन लोगों को मैं जो है इसकी दावत दे रहा हूँ मैं क्या मैं वो बताऊँ? फिर आपने पहले ही शब्द इन्नल हम्दुलिल्लाह नस्तईनु, इन्नल हम्दुलिल्लाह व नस्तईनुहु व नस्तगफिर, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो वाहदहु ला शरीक है। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मय्यदुलिल्लाहु फला हादिय ला, जिस अल्लाह ने हिदायत दी है बेशक वही हिदायत दे सकता है, बेशक। और उसके बाद अगला जुमला आपने फरमाया वमा युदलिलहु फला हादिय ला,
اور اس اللہ نے اگر کسی کو گمراہی دے دی اس کو کوئی روک نہیں دے سکتا. اللہ نے جس کو گمراہی دے دی بے شک اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. ترجمہ اب سن لیجیے آپ. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہا تھا. ابھی تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. ابھی تو آپ سوچیں کہ یہ دعوت ایک ذریعہ ہے, ایک دعوت کی ایک چھوٹی سی تعلیم ہے جب وہ اللہ کی حمد ہو رہی ہے. ابھی تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. اور اگر وہ قرآن پڑھ لیتا تو سوچ رہے آپ کیا ویژن. اب آگے سنیں. اس نے بس اتنے الفاظ سننا تھے, اب یقین جانیے اس پہ غشی طاری ہو گئی. اس نے یہ الفاظ پہلے کبھی سنے ہی نہیں تھے اور اس کے رونٹے کھڑے ہو گئے, پسینے بہنے لگے. وہ کہنے لگا میں یہ سن کے رہا ہوں, میں نے کبھی مکے میں نہیں سنے, جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے میں نے کبھی وہی بات ہے. پھر وہ کہنے لگا دوبارہ سنائے, احد احد. پھر اس نے 3 مرتبہ پڑھایا آپ سے, دوبارہ بتائیے کیا کہا آپ نے, کیا کہا ایک بار پڑھو, ایک بار اور. پھر آپ نے دوبارہ بیان کرے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ آپ جو تعلیمات بیان کر رہے ہیں یہ میں نے کبھی سنی ہی نہیں ہے. پھر اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایسا کریں, آپ اپنا ہاتھ دیں مجھے, میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں, اسلام لاتا ہوں. آپ امیجن کر کے دیکھیں کہ وہ جو جن نکالنے آیا تھا, وہ جو پتہ نہیں کون سی خرافات سن کے آیا تھا, اور جب اس نے آپ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیا ہے, اور جس نے جب مطلب جو ہے چہرہ مبارک کو دیکھا ہے, اللہ اکبر, کیا کیفیت رہی ہوگی اس کی. اور اس نے کس طریقے سے ان سے بیان کرا, اور پھر اس نے جو حمد و ثنا سنی, اور کس کے منہ سے, رحمت اللہ علیہ. ایک واقعہ ہے نا, جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے گھر پہنچے تھے, کوئی عورت نے, اور اس کی بکری, تو آپ نے کہا کوئی کھانے کو کوئی چیز ہے, تو کہ نہیں, اس عورت نے کہا کچھ نہیں ہے. تو وہ پہچانتی نہیں تھی آپ کو. تو جب وہ بکری کھڑی تھی, بکری, تو آپ نے کہا یہ کھڑی ہے, میں اس کا دودھ نکال لوں. اچھا. تو وہ ایسی بالکل مری ہوئی کہ یہ بالکل مری ہوئی, ہاں اس میں کہاں سے دودھ آیا, کہ نہیں آپ کی چیزیں آپ بتائیں تو میں نکال لوں. کہ ہم نے کوشش کر لیں, مطلب اس کا دودھ خوش ہو چکا تھا. ہاں, تو آپ نے کہ میں نے تو جب آپ نے جیسے مبارک ہاتھ آپ ان کے تھنوں سے لگائے تو وہ دودھ سے بھر گئے, چشمے جاری ہو گئے. ہاں, تو وہ اتنا دودھ نکالا, آپ نے پیا, آپ کے ساتھیوں نے پیا, اس عورت کو بلایا اس کے گھر میں, اور باقی رکھ کے گئے. تو پھر جب آپ چلے گئے تو ان کے خامد آئے جی کہ کچھ ہے دودھ کھانے کو, کہ دودھ ہے, کہ دودھ کہاں سے آیا, کہ اس بکری سے, کہ اللہ کی بندی جی اس بکری میں تو کچھ آیا نہیں, دودھ آ گیا. ہاں, پھر اس نے جو اللہ کے نبی کی تعریف کری, انہوں نے جو تعریف کری وہ, ہاں, پوری تعریف بتائی. یوں کہتے ہیں کہ آج تک انہوں نے جو تعریف کری آج تک کوئی کر نہیں پایا لفظوں میں اس جیسے. جو آپ نے زلفوں کی تعریف کی, فوٹو کی تعریف کی, رخصوں کی تعریف کری, ماشاءاللہ ایسی تعریف ابھی تک یوں کہتے ہیں کوئی کر نہیں پایا جو اس عورت نے اپنے خامن کو بتاتے ہوئے کری تعریف. زلفوں کی تعریف, انہوں نے ہر چیز کی جو تعریف کری, آج تک ایسی کوئی تعریف کر نہیں پایا. ایک اور حدیث ہے غالباً آپ نے سنی بھی ہوگی, حضرت علی علیہ السلام سے وہ جو ہے روایت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم جب مدینۃ المنورہ سے مکہ مکرمہ ہے حج کے دوران غالباً, تو آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے, کیونکہ سارے صحابہ جو جین صحابہ تھے, جو سینئر صحابہ تھے, جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب یہ سب ساتھ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کرتے, تو جب یہ داخل ہوئے مکے میں, تو حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کو دیکھا, اچھا, پتھر کی جانب, درختوں کی جانب, پتوں کی جانب. اور حضرت علی خود روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی کانوں سے ان پتھروں کی, ان درختوں کی اور ان پتوں کی آواز اپنے کانوں سنی ہے, کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امیجن کر کے دیکھیں جس صحابی نے یا جس داماد رسول نے یہ حدیث سے جو ہے اپنی آنکھوں کے سامنے منظر دیکھے ہوں گے, اللہ اکبر, کیا کیفیت بنی ہوگی. یہ پتھر سے میرے کو بھی ایک بات یاد آئی کہ آپ ایک جگہ آرام فرما رہے تھے جی, تو ایک درخت تھا جی, تو وہ اللہ سے بڑی دعا کر رہا کہ, تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہیں پا رہا تھا جی, تو انہوں نے اللہ سے بڑی آگے کہا کہ میں تیرے محبوب کو پاس سے دیکھنا چاہتا ہوں.
مطلب آپ کا دیدار انسان تو انسان درخت بھی کرنے کو تڑپتے تھے. تو وہ درخت کہتا بڑی انہوں نے دعا کری کہ اللہ میرے کو سامنے سے دیدار کرنا ہے. تو اس کو اجازت ملی تو وہ زمین چیرتا ہوا گیا اور میں دیدار کرا. پھر وہ واپس آ گیا. صحابہ نے منظر دیکھا کہ یہ کیا ہوا, تو آپ سے پوچھا کہ رسول اللہ آپ آرام فرماتے, یہ درخت نکلا اپنی جگہ سے آیا اور یہ واپس آ گیا زمین چیرتا ہوا, یہ کیا ماجرا. اللہ اکبر. تو یہ تو ہم کچھ سمجھ ہی نہیں پائے یہ کیسے ہوا کہ یہ اللہ سے بڑی دعائیں کر رہا تھا, تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں بات سے. تو اس کو کہتے ہیں نا پرمیشن مل گئی اس درخت کو کہ جا کرا. تو وہ میرا دیدار کو آیا تھا اور دیدار کر کے چلا گیا. سبحان اللہ. تو وہ درخت بھی ترستے تھے, وہ آنکھیں بھی کیا آنکھیں ہوں گی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کیا ہوا. جلوس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنت پہ عمل کرتے ہوئے جائیں, ہاں بس, اور باوضو ہوں, درود و سلام کے ساتھ ہوں, اور جو ہے کیا بولتے ہیں کسی کو تکلیف نہ دے رہے ہیں, تکلیف نہ دیں کسی کو, اور نماز ایک وقت بھی قضا. بے شک. تو پھر اس حالت میں تو جلوس وغیرہ ٹھیک ہے ایک حد تک. جیسے ایک رواج ہے شروع سے چلا آ رہا ہے کہ لنگر انسان بیٹھ کے کھلاتا, وہ پھینکی جا رہی ہے. یہ بے حرمتی کس کی ہو رہی ہے؟ رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے. تو میں اپنے بھائیوں سے سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ ان سب چیزوں کی قدر کریں کہ رزق اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح سے دیتا ہے, کس طرح سے محنت کر کے دیتا ہے, اور آپ اس کو پھینک کر کے کسی کو کھلا رہے ہیں. تو یہ لنگر نہیں ہے, یہ آپ اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں, رزق کی بھی اور دینے والے کی بھی حرمتی کر رہے ہیں آپ. تو آپ کو چاہیے اہتمام کے ساتھ آپ کھلائیں, بٹھائیں, آرام سے اس کو پانی پلائیں, سب کچھ کرائیں, لیکن ایک سسٹم کے دائرے میں, ایک حد کے دائرے میں, ہے نہیں سمیر بھائی؟ بے شک.